میں آپ کے لفظ مستعار لوں گا. آپ نے جس طرح کہا کہ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ مجھے اوریجنل ٹیکسٹ دکھا دیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں. مستشرقین بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اوریجنل ٹیکسٹ دکھائیں، ہمیں اوریجنل ٹیکسٹ دکھائیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں. بہت اسٹریٹ فارورڈ، سمپل، پریسائز، کیٹاگوریکل آرٹیکولیشن ہے کوشچن کی کہ اوریجنل ٹیکسٹ ہمیں دکھائیں. مصحف عثمانی نام کے عنوان سے ایک ٹیکسٹ ایسا موجود ہے دنیا میں کوئی جس میں 114 صورتیں ہوں اور یہی پورا قرآن ہو جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے؟ کیا ایسا ٹیکسٹ دنیا میں موجود ہے؟ آپ کے سوال کا جواب تو میں دیتا ہوں. میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ جس کو وہ اوریجنل ٹیکسٹ نہیں کہتے میں اس پر کوئی اعتراض کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی جو آپ کے نزدیک ہے کہیں پڑھا ہوا ہے نہیں پڑھا ہوا، وہ تو اچھا ان کا کلیم نہیں ہے. اب آ جائیے ہمارے پاس. ہمارا کلیم ہے اوریجنل ٹیکسٹ کا، تو وہ ہم سے اوریجنل ٹیکسٹ مانگتے ہیں. میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا. تو اب آ جائیے یہاں. یعنی میں نے وہاں اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کر دیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے اور میں نے کہا میں نہیں اس کو مانتا. میں نے تو یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تراجمی ہے، قدیم ترین ترجمہ یہ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ بات بیان کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا. میں نے اپنی کوئی تحقیق نہیں بیان کر دی. میں نے ان کے کسی کلیم پر اعتراض نہیں کر دیا. میں نے تو آپ سے پوچھا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں غالب کا شعر پڑھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غالب کا شعر تو نہیں ہے. آپ کے پاس ہے غالب کا دیوان؟ آپ کہتے ہیں وہ تو میرے پاس نہیں ہے. تو میں نے تو چیلنج نہیں کیا. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ یہ بات یکساں کیسے ہو گئی؟ اب اگر میرا کہنا یہ تھا آپ جس کو بھی اوریجنل ٹیکسٹ کہتے ہیں آپ مجھے دے دیجیے، میں تاکہ اس کو پڑھ سکوں. میں نے تو آپ سے صرف مانگا ہے، میں نے اعتراض نہیں کیا. میں نے آپ کو دیے. مستشرقین بھی اسی طرح وہ تو ہم ہر وقت ہاتھ میں پکڑ کے دے رہے ہیں. یعنی پوری مسلمان امت آج کا نہیں مانگتے. وہ کہتے ہیں 1400 سال پہلے کا ہمیں اوریجنل ٹیکسٹ دکھائیں. میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی لکھی ہوئی بائبل مانگی ہے ان سے، یا انجیل مانگی ہے. ٹھیک ہے، جو قوم یا جو کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس فلاں چیز موجود ہے وہ پیش کرے گی نا. تو ہمارے پاس نسلاً بعد نسلاً اللہ کی یہ کتاب موجود ہے. اگر کیٹاگوریکل سوال کا جواب کیٹاگوریکلی پوچھا جائے کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ اوریجنل اس وقت کا موجود نہیں ہے، تو آپ کا جواب مطلب ہمارے پاس اس وقت کا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ٹیکسٹ موجود ہے. اس وقت کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کون سا ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے؟ آج کے اوپر ان کو اعتراض نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں ڈیولپ ہوا ہے. ہم اس کو ان کو اگر دکھانا چاہیں آرکیولوجیکلی یا بشریاتی کوئی ثبوت دینا چاہیں تو ہمیں مٹیریل ان کو ایویڈنس. کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کی وجہ یہ ضرورت ان کو پڑے کہ جو بیچارے کتابیں لکھتے ہیں اور ان کو محفوظ کرنا پڑتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ 114 صورتیں والا جو یہ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، کوئی پرانا نسخہ دنیا میں موجود نہیں. ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی نا کبھی. اصل میں معاملے کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہے. یہ ضرورت ان کو پڑے جنہوں نے کوئی ایک کتاب لکھی ہو، کوئی ایک نسخہ مرتب کیا ہو، اس کے بعد وہ بیچارے اس کی حفاظت کرتے پھر رہے ہوں، کسی میوزیم میں رکھتے پھر رہے ہوں. ہمیں تو یہ ضرورت ہی کبھی نہیں پڑی. یعنی ہمارے پیغمبر نے خدا کی طرف سے نہیں سر، دوسروں کو اگر ہم نے دکھانا ہے، بتانا ہے، ویریفائی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم ان کو کیسے بتا سکیں گے، منوا سکیں گے؟ اچھا چلیے تھوڑی دیر کی ہٹ جائیے اس بات کے. وہ جو نسخہ جو اصل میں کسی نے مرتب کیا تھا، محمد بن عبداللہ نامی کسی شخصیت نے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، ہمارے یہاں مرتب ہی نہیں کیا گیا. پرانے سے پرانا آپ کون سا نسخہ ان کو ریکمینڈ کریں گے کہ یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے؟ تب پرانے سے پرانے 1000 لے آئیں. اصل نسخہ تو وہ ہونا چاہیے نا محمد الرسول اللہ نے ترتیب دیا ہو. یعنی ان کی زندگی کا جو وقت ہے اس میں ہونا چاہیے. ان کے وقت میں ہونا چاہیے. ان کی زندگی میں کیوں نہیں گڑھا جا سکتا؟ آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں. ان کی زندگی میں یہ سارے حرکات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ نہیں، یہ تو ہمارا لٹریچر ہمیں بتاتا ہے نا. حدیث کے لٹریچر میں یہ بات پورے جزیرہ نما عرب میں کیمرے لگا رکھے ہوئے تھے. قرآن مجید کا اگر کوئی نسخہ تھا تو 10 جو ہیں وہ کوئی نجد میں، کوئی تہامہ میں، وہ کیوں نہیں ترتیب دیا جا سکتا تھا؟ یعنی آپ بعد ہی میں کیوں آتے ہیں؟ وہ کون سی طاقت تھی جو اس پر روک رہی تھی؟ ایک کشمکش برپا ہے. آخری 10 سال بھی لڑتے ہوئے گزرے ہیں، گرد و پیش سے حملے ہو رہے ہیں. اس کے دوران میں کیوں نہیں مرتب کیا جا سکتا؟ اس لیے خدا نے یہ طریقہ ہی نہیں اختیار کیا. اوریجنل کتاب ہے ہمارے پاس، خدا کی دی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کو پہنچانے کا وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا جس سے آپ مانوس ہیں. آپ اپنے مانوس طریقے کو ہم پر ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ انسانی کتابیں ہوتی اس طرح ہیں. ان کا پہلے میں نسخہ مرتب کروں گا، پھر اس کے بعد میرے قلم سے لکھا جائے گا، پھر اس کی اشاعت کے لیے دیا جائے گا. یہاں کچھ نہیں ہوا ہی نہیں ان میں سے.
جب ہوا ہی نہیں ہم تو پہلے جو کچھ ہم تو یہی مانیں گے. نہیں، آپ کیوں مانیں گے؟ یعنی آپ کو پہلے حقیقت واقعہ جس طرح کے بیان کی جا رہی ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے نا. وہ ایسے ہوا ہی نہیں، نہ کوئی نسخہ مرتب کرایا گیا، نہ لوگوں کو لکھنے کے لیے بٹھایا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا. آپ کے ماننے والے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ہزاروں میں پھیلتے چلے گئے. یہ لوگ لکھنا بھی جانتے تھے، اگر کچھ تو لکھ رہے تھے، اور جو نہیں جانتے تھے وہ زبانی یاد کر رہے اچھا، ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس وقت سے لے کے آج تک یہ ایک ہی قرآن چلا آ رہا ہے؟ اگر یہ کسی کو بتانا ہو تو ہم کیا دلیل دے سکتے ہیں؟ مسلمانوں کا اجماع اور ٹھیک تواتر. ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہسٹری میں کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق یا حضرت عمر یہ کوئی قبل تاریخ کی ہسٹری کی شخصیات ہیں. ڈاکومنٹیشن نہیں ہے نا. ہسٹری میں کھڑے ہونے کا دعویٰ کر دینے سے تو کھڑے نہیں ہوں گے. کوئی اسٹیبلش چیز کرنی پڑے گی نا. وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی مواد مانگتے ہیں. مسلمانوں کا اجماع اور تواتر. ایک جم غفیر مسلمانوں کا پہلے دن سے ایک سلطنت قائم. آپ اس کا انکار کرتے ہیں؟ آئیے چلیے پھر ہسٹوریکل فیکٹس میں چلے جائیں. یعنی عرب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. آپ مذہب کو چھوڑ دیں. ابو بکر صدیق کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی. کیا یہ پری ہسٹورک دور ہے؟ یہ رام کی کہانی. عربین ریولوشن کہتے ہیں بس. اچھا ہو گیا نا. اس کے بعد سن لیں. اچھا ایک پہلے آ جائے. ایک چیز کو پہلے اسٹیبلش ہسٹری میں لے لیں. محمد الرسول اللہ کی شخصیت کے وہ پیدا ہوئے تھے. رسول اللہ میں نکال دیتا ہوں. محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے تھے. انہوں نے عرب میں ایک سیاسی انقلاب برپا کر دیا تھا. اس سیاسی انقلاب کی وسعت ہونا شروع ہوئی. کیسر و کسرا کی سلطنت عربوں نے الٹ کے رکھ دی. ان میں سے کون سی چیز ہے جو اخبار احاد پر مبنی ہے؟ ٹھیک بات ہے یہ established history- اس پہ اچھا اب اس نہیں established- سر، اس میں ایک مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ ہے، اس پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. محمد رسول اللہ پہ ایک قرآن نامی کتاب نازل ہوئی، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے جزیات میں. مثال کے طور پہ کیسر و کسرا کو فتح کرنے کے لیے جو فوج بھیجی گئی اس میں کون لوگ تھے، ان پہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں یہ فتح تو ہو زیر گئی. بحث ہی نہیں. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے یا نہیں کہ ایک ہزاروں کی. ہسٹری بڑی بڑی چیزیں ہیں نا. آپ جیسے خوردبین سے چیزوں کا جیسے میں جائزہ چھوٹی لیں گے. چیز سے استدلال کروں گا آپ رد کر دیجیے گا. میں تو استدلال ہی اس بڑی چیز سے کروں گا. میں نے پہلے یہ بات طے کر دی تھی کہ ہم اسٹیبلش ہسٹری سے استدلال کریں گے اور اسٹیبلش ہسٹری سے تردید کریں گے. میرے خیال میں غلطی یہاں پر یہ ہو رہی ہے، اگر پلیز، کہ آپ جب بڑے فیکٹس کو بتاتے ہیں اس سے استدلال چھوٹی چیزوں کے اوپر کر رہے نہیں، میں نے ہیں. تو یہ تو چھوٹی ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ قرآن بھی آ گیا. میں نے تو کسی چھوٹی چیز پہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں، کہ آپ بڑی کہتے- پکچر میں آپ چھوٹی چیزیں نہ ڈیفائن کریں. چھوٹی چیز تو زیر بحث ہی نہیں. میں نے تو ان کے حساب سے کوئی چھوٹی چیز زیر بحث نہیں لایا. یہ ساری کمیونٹی جو دنیا کے اندر یہ کہہ کے کھڑی ہے، کس بنیاد پہ کھڑی ہے؟ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے اس کا اجماعی دعویٰ اس سے مختلف ہے کوئی چیز؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یعنی ابو ڈیولپ بکر ہوا ہے. صدیق، عمر، عثمان، عرب میں انقلاب لانے والے، کیسر و کسرا کو فتح کرنے والے، 21 ممالک پر سلطنت قائم کرنے والے، یہ کل واقعہ اسٹیبلش ہسٹری میں 20 سال کے اندر اندر ہو گیا. اس 20 سال کے اندر پھیلی ہوئی اس عظیم سلطنت میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا ہے، ہم حاملین قرآن ہیں. یہ بات آپ اس کے طرح خیال کہتے میں ہیں. یہ آپ کے خیال میں جزوی واقعہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں جگہ پر بیٹھے کھانا کھاتے دیکھا تھا، یہ تو جزوی واقعہ ہے. یہ تو اصل میں ان کے سلطنت قائم کرنے سے بھی بڑی چیز ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس قرآن کو لے کر کھڑے ہو گئے. سر خطوط میں نہیں جو خطوط ہیں بھیجے گئے ہیں اور جو ان کا فرسٹ انٹریکشن ہے دیگر سویلائزیشنز کے ساتھ یا انکاؤنٹر پھر ان آپ کا ہو رہا ہے. جزیات میں آ گئے. میں نے کسی خط کا حوالہ نہیں دیا. نہیں میں تو یہ کہتا وسائق ہوں ہیں جو جو آپ نے covenants ہیں، ان دعویٰ پہ کیا نا 300 قرآن کا، اعتراضات کرتے ہیں وہ لوگ. قرآن کا اور کتاب اللہ کا جو دعویٰ ہے یہ پایا نہیں جاتا سر. کس کا؟ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ قرآن کی طرف آ جائیں. وہ کہتے کہ یہاں پہ ایک محمد ابن عبداللہ ہیں جو اللہ کی کون طرف کہتا ہے؟ جو خطوط ہیں یا جو لوگ ہیں جو کسی لائق خط کا حوالہ نہیں دیا. میں تو اس ہیں. تاریخی مذہب کی بات تو کرتے ہیں، قرآن کی بات نہیں میں تو کرتے. تاریخی واقعے کی ذکر کر رہا ہوں کہ وہ تاریخی واقعہ جو اسٹیبلش ہسٹری میں ہوا وہ ہے کیا. یعنی سرزمین عرب میں ایک شخص محمد بن عبداللہ نے یہ کہہ کر کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، میرے اوپر یہ کتاب نازل ہوتی ہے، ایک دنیا تبدیل کر دی. یہ ایک ہسٹورک واقعہ ہے یا نہیں؟ اتنا سمپل نہیں ہے نا سر. یہ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا ہے، محفوظ اس طرح نہیں ہوا. اور بعد میں وہ یہ دیکھیے دکھاتے ہیں. جتنے آپ سٹیٹمنٹس دیتے چلے جا رہے ہیں ان میں سے ایک چیز کے اوپر میں سوال کروں گا آپ سے، تو آپ کو ان کو کوالیفائی کرنا پڑے گا نا اسٹیبلش. نہیں، یہ تو ہماری حدیث کے لٹریچر میں یہ بات موجود حدیث ہے. زیر بحث نہیں آئے گی اس میں. ہم پہلے میں طے کر اپنے چکے ہیں. اسلامک سورسز کے حساب سے کہہ رہا ہوں. اسلامک سورسز کون سے؟ اسلامک سورس ایک ہے جو اسٹیبلش اسلامک سورس ہے، مسلمانوں کا اجماع اور تواتر. اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ تاریخ ہے. نہیں، مسلمانوں کے اجماع اور تواتر میں بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا.
اجماع اور تواتر کو پہلے سمجھ لیں وہ کیا چیز ہوتا ہے. یعنی پہلے دن سے اتنی بڑی تعداد میں اتنی مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے لوگ کسی واقعے کی شہادت دیں. ایسا ہو جن سکتا ہے کا کہ وہ جھوٹ کسی پر جمع ہونا، سن لیں. وہ جھوٹ پہ جمع ہو سکتے ہیں، آپ میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ کسی جھوٹ کو نقل کر سکتے میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو. اجماع اور تواتر کی تعریف یہی ہے. بالکل یہی تعریف کرتے ہیں اور محدثین. یہ کوئی نہیں، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں. آپ کی پوری تاریخ اسی طرح منتقل ہوتی ہے. یعنی تمام تاریخی واقعات کے بارے میں پہلی سند کیا ہوگی؟ کسی کمیونٹی کا اجماع اور تواتر. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ مغل سلطنت قائم ہوئی تھی، بابر نے قائم کی تھی، ہمایوں اس کے بعد تھا، اس کے بعد کے سارے گنوا دوں، ان کے لیے کسی تاریخ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے کوئی حوالہ دینے کی ضرورت ہے؟ یہ اصل میں اسٹیبلش ہسٹری ہے. اب میں اسٹیبلش ہسٹری بیان کر رہا ہوں. محمد بن عبداللہ کی قیادت میں یہ کہہ کر کہ قرآن مجید میرے اوپر نازل ہوا ہے، ایک انقلاب برپا ہو گیا، ایک حکومت قائم ہو گئی، ایک خلافت وجود میں آ گئی. اس نے سرزمین عرب کو الٹ دیا، اس نے اس کے بعد کیسر و کسرا کی حکومتوں کو الٹ دیا. اس میں صرف ایک جو امکان، چیز میں تھوڑا سا ایڈ اور کروں، یہ اس میں لوگ امکان خطا پھر بھی موجود ہے اگر ہم چیز میں؟ تواتر کو بھی مان لیں اس تواتر اور کہ اجماع تواتر پھر جھوٹ پہ پہلے- تواتر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو پہلے سکتا. نہیں ہو سکتا، کوئی امکان نہیں. یعنی ایسا پھر نہیں ہو وہ سکتا کہ ایک صلیب بندے نے مسیح کے مثال اوپر کے کیسے طور پہ بھائی تواتر کی کھڑے ہو تعریف کے یہی خبر ہے. غلط دی اور اس غلط خبر کو سب نے بتا دی. دیکھیے آگے وہ تو تواتر ہوا ہی نہیں. وہ تو دیکھیے خبر دینے والا واحد ہے. جب خبر کا پہلا سورس واحد ہو جائے گا بات ختم ہو جائے گی. نہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے جس وقت- مثال کے طور پر ہاں، کھڑے ہو کے جس میں جگہ اعلان پر- کرتا ہوں آپ کہ ٹھیک میرا کہہ رہے نام ہیں. محمد عثمان ہے. 300 لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں. انہوں نے سنا ہے 10-20 لوگوں نے سن لیا ہے عثمان، بقیہ 290 لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے محمد عفان کہا ہے. تو وہ آگے محمد عفان کے نام سے یہ تواتر چل پڑتا ہے. تو کیا یہ جھوٹ پہ یا غلطی پہ تواتر نہیں ہو سکتا؟ یہ بات ہو یہ نہیں رہا ہے، یہ. بات یہ ہے کہ محمد عفان کو سننے میں غلطی لگ سکتی ہے. یہی میں کہہ رہا میں سن ہوں، لیں. وہی آگے نکل سن تو لیں. محمد عفان کو سننے میں غلطی لگ سکتی ہے، محمد عثمان کو بھی سننے میں غلطی لگ سکتی ہے. یہ ایک جملے کو سننے کا عمل ہے جس میں غلطی لگ گئی ہے. یہ محمد عثمان نامی ایک شخص آیا تھا، اس کا نام کچھ بھی تھا، اس نے آگے کوئی بات کی تھی، اس میں غلطی نہیں لگتی. چلیے یہی مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ میں یعنی آپ نے اصل میں پھر ایک ایسی چیز کی مثال دی ہے کہ جس میں کوئی ایک جملہ ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں میں متوجہ واقعات تھا. سر غلط پرسیو ہوتے ہیں، غلط وہ مجھے مثال آئیے communicate نا، ہوتے چلتے ہیں تاریخ میں چلتے ہیں. آپ کسی واقعے کے بارے میں بتائیے کہاں سے غلطی ہوتی ہے. یعنی دیکھیے پہلے مرحلے میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ واقعے کو دیکھنے والے، واقعے کو بیان کرنے والے آپ نے لوگوں مثال دی تھی لال مسجد کی اور اس کی یہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی. ہمیں پتہ ہی نہیں حقیقت کی کیا حقیقت ہے، کیا اچھی مثال دے دی communicate ہو نا. رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے اور آپ کے درمیان اس میں عدم اتفاق ہے کہ لال مسجد میں واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. کیا اس میں واقعہ ہونا اختلاف؟ صرف اکرنس نہیں، ان اس کے میں ساتھ مسئلہ اور ہے، بہت یہ سارے دیکھیں. اکرنسز ہیں. جی بالکل وہ یہ نہ مسئلہ ہے. ہاں، یہی مسئلہ ہے نا. اب تفصیلات بھی اس کا حصہ ہیں. ایک تفصیل کے ایک حصے میں غلطی ہو سکتی ہے تو دوسرے میں اگر بھی ہو میں سکتی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے دوران میں کوئی تفصیل زیر بحث لاؤں تو روک دیجیے گا مجھے. لیکن یہ بات کہ لال مسجد میں ایک واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا، اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. مشرف کہتا ہے کہ نہیں اتنے لوگ نہیں مارے گئے. یہ اب تفصیلات ہیں. یہ تفصیلات ہے. نہیں یہ تفصیلات ہے. سر ہمیں دیکھیے تفصیل میں جانا پڑے گا. کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ نہیں مارے گئے، یہ تفصیلات ہیں تاریخ کی. اور یہ منتقل کیسے بڑا ہوتی ہے؟ حادثہ نہیں دیکھیے لال مسجد میں واقعے کو میں بھی دیکھ رہا تھا، آپ بھی دیکھ رہے تھے، ہر شخص دیکھ رہا تھا. بندے کتنے مارے جا رہے ہیں اس کو دیکھنے والے احاد.